علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستخفون من الناس، وہ سب چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ سب چھپ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہو معہم، اور حالانکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون، اور جب وہ سب رات کو مشورہ کرتے ہیں. ما لا یرضی من القول، اصل میں یبیتون کا معنی کریں جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں. جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں. ہاں، مالا جو نہیں یرضی کو پسند کرتا من القول، جس کی بات کو. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بما یعملون، وہ جو کرتے ہیں سب محیطا کے جی. یستخفون یہ خافا اور یا سے ہے، خفی ہونا، مخفی ہونا. تو وہ چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے. لوگوں سے وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے یہ جو ان کی سازشیں ہیں منافقین کی، تو یہ علی اعلان نہیں کرتے، یہ چھپ چھپا کر، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے بھی، کافروں سے بھی. منافق تو اپنے نفاق کی وجہ سے منافق ہوتا ہے، بزدلی کی وجہ سے منافق ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے نہ کفار سے مقابلہ کر سکتا ہے، نہ مسلمانوں کا سامنا کر سکتا ہے، تو وہ کفار کو یقین دلاتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ سے کوئی کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی سرگوشیاں کر لیں، یہ جتنی بھی سازشیں کر لیں راتوں کو چھپ چھپ کر، لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ راتوں کو سازشیں کرتے ہیں. یبیتون میں راتوں کو سرگوشی یا راتوں کو سازش کرنا، یہ معنی اس کے اندر دونوں معنی شامل ہیں. رات کا معنی بھی شامل ہے اور سازشیں کرنا، سرگوشی کرنے کا معنی بھی اسی کے اندر شامل ہے. بیتا یبیتو، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو چھپ چھپ کر باتیں کرنا، کیونکہ یہ بات یبیتو سے ہے، اور بات یبیتو کا مطلب رات گزارنا ہوتا ہے. تو بیتا یبیتو کا مطلب رات کو چھپ چھپ کر باتیں کرنا. تو یہ جو راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں چھپ چھپ کر، تو لوگوں سے تو یہ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ سرگوشیاں بھی ان کی وہ ہوتی ہیں ما لا یرضی من القول، جو نہیں راضی ہوتا اللہ جس پر بات سے. یعنی ان کی سرگوشیاں بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی ہیں. تو جب یہ ایسی باتیں سرگوشیاں کرتے ہیں راتوں کو جس پہ اللہ راضی نہیں ہے، تو یہ لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر نیک اور بد کے ساتھ ہے. کوئی نیک شخص ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے. کوئی برا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی ہیں، پکڑ کرنے کے لیے. اللہ نے ہر ایک کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو اللہ ہر شخص کے ساتھ ہے. 3 لوگ ہوں چوتھا اللہ ہوتے ہیں، 5 لوگ ہوں چھٹے اللہ ہوتے ہیں. جتنے لوگ ہوں ان کے ساتھ اللہ موجود ہوتے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے. اللہ ذات کے اعتبار سے تو اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. جیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى،
رحمان تو عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ جتنا اللہ نے بیان کر دیا، عرش پر مستوی ہونا، مستوی ہونے کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ اللہ عرش کے اوپر ہیں، عرش پر ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ سے پتہ لگتا ہے اللہ سب سے بلند ہے، کیونکہ عرش اللہ کے سب سے بلند مخلوق ہے اور اللہ اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتے ہیں اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے، الاعلی سب سے بلند، جس سے بلند کوئی اور نہ ہو ذات کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہیں، تو سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ رب العالمین کو العلی قرار دیا گیا، العلی سب سے بلند، وہو العلی العظیم، فالحکم للہ العلی الکبیر، سارے کے سارے فیصلے اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بلند ہیں، جو سب سے بڑے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں اللہ غیب کے جاننے والے ہیں، حاضر کے جاننے والے ہیں، بہت بڑے ہیں، المتعال بہت بلند ہیں۔ تو اللہ کی عظیم صفات میں سے ایک عظیم صفت اللہ کا سب سے بلند ہونا، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے مقام اور شرف کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے۔ قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین فوقیت میں ہے۔ مختلف جہات ہوتی ہیں، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ اللہ تعالیٰ سب سے، اللہ تعالیٰ بلند فوق والی جہت میں ہے، اللہ علو کی جہت میں ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ کچھ لوگ یہاں عجیب و غریب سوالات کھڑے کر دیتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے کہ یہ سوالات کرنے سے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ بتائیں گے۔ اللہ کے بارے میں سب سے بہتر اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں تو ہم تو مخلوق ہیں، ہم انسان ناقص ہیں، ہم انسان اپنے بارے میں مکمل طور پہ نہیں جان سکتے، اللہ کی دیگر مخلوقات کے بارے میں مکمل جان نہیں سکتے۔ اللہ کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی مرضی، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے حواس سے، اپنے علم سے۔ ہم تو اللہ کو نہیں جان سکتے۔ تو اللہ کے بارے میں وہی بات 100% صحیح ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، یا اللہ کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں فرمائی ہے، وہی بات سب سے صحیح ہوگی۔ تو قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں جو بتاتی ہیں اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے۔ تو اس سے مراد ذات کے اعتبار سے بلند ہونا ہے، مقام اور صفات کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بلند ہونا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیات سے پتہ لگتا ہے اللہ فوقیت میں ہے، اللہ جہت علو میں ہے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، الاعلی اور العلی المتعال والی، یہ اللہ رب العالمین کے عظیم نام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ فوقیت میں ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ غالب ہیں اپنے بندوں کے اوپر، اللہ فوقیت میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ تو اللہ تو فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، فرشتے آسمانوں میں ہیں، آپ کو پتہ ہے فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، تو اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، اللہ آسمانوں سے بھی اوپر ہیں۔ ہر چیز اللہ کی طرف، نیک اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، ہر چیز اللہ سے نیچے اترتی ہے۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین صفت علو میں ہیں، اللہ تعالیٰ فوقیت میں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف ہی پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ پاکیزہ کلمات لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، ذکر و اذکار، اچھے کلمات، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف، کوئی اللہ کی مخلوق بیان کرے تو وہ اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف چڑھتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب
پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے. بھئی چڑھتی وہ چیز ہے جو یعنی اس کی طرف چیز چڑھتی ہے جو بلند ہو. تو اللہ کی طرف کلمات چڑھتے ہیں، یعنی اللہ بلند ہیں تو کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اسی طرح میں نے ذکر کیا کہ اللہ سے چیزیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہو وہ اترتی ہے. انعامات ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ ان انعامات کو اتارتے ہیں. اللہ نے اپنے احکامات بھیجنے ہوں، ان احکامات کے بھیجنے کے لیے اتارنے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. نازل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے اتارنا. تو قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ جب فوقیت میں ہے، علو میں ہے، تو اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام نیچے اترتا ہے، اللہ کے احکامات نیچے اترتے ہیں. تو اتنی آیات ہیں قرآن کریم کی جو بتاتی ہیں اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بلندی میں ہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیات بتاتی ہیں اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہیں. آسمانوں میں ہیں سے مراد آسمانوں پر ہیں. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے. ام امنتم من فی السماء، قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، یعنی آسمانوں سے بھی اوپر ہیں. احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ نے بلکہ ایک صحابی سے زیادتی ہو گئی کسی لونڈی پر کہ اس نے اس کو تھپڑ مار دیا غصے میں آ کر. تو اب وہ صحابی بڑا نادم میں ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں اسے آزاد کر دو. تو وہ لیکن آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. جس لونڈی کو آزاد کرنا چاہیے غلام کو، تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان غلام آزاد کیا جائے. آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ چیک کیا جائے کہ وہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. تو وہ اسے آپ کے پاس لائے، تو آپ نے اسے سوال کیا این اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں. تو وہ عرض کرنے لگی اللہ فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ آسمانوں پر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو وہ عرض کرنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. تو قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے اللہ رب العالمین کے بارے میں جو پتہ لگتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بلندی میں ہیں، فوقیت میں ہیں، جہت علو میں ہیں، آسمانوں پر ہیں، عرش کے بھی اوپر ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. باقی اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، احاطہ علمی کے اعتبار سے، کافروں کی پکڑ کرنے کے اعتبار سے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں. اللہ کی صفت معیت، اللہ ساتھ ہیں ہر ایک کے. تو اس صفت معیت سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا 3 لوگ ہوں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 ہوں چھٹے اللہ ہوتے ہیں. جتنے لوگ ہوں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی علم کے اعتبار سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بات فرما رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھیے اس میں اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہر بات کو جانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے رسول کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگ سرگوشی کریں تو چوتھے اللہ ہوتے ہیں. ولا خمسۃ، 5 لوگ سرگوشی کریں چھٹے اللہ ہوتے ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے تھوڑے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، الا هو معهم اینما كانوا، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہوں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنی صفات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم 3 ہوں تو چوتھے اللہ ہوتے ہیں، ہم 5 ہوں چھٹے اللہ ہوتے ہیں، ہم تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم جو اللہ کی تعریف اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ انہیں خبر دیں گے ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے شروع میں بھی علم کا ذکر ہے، اس آیت کے آخر میں بھی ذکر ہے، تو پتہ لگا اللہ علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہنے لگے فرعون تو بڑا ظالم ہے، تو حضرت موسیٰ سے قتل بھی ہو گیا تھا، تو فرعون تو چھوڑے گا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے فرعون سے، تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل بھی نہیں۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46۔ اللہ نے فرمایا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پہ زیادتی کرے، فرعون سرکشی کرے۔ تو اللہ نے فرمایا قال لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سن رہا ہوں ساری چیزیں، میں دیکھ رہا ہوں تمام واقعات کو، تو فرعون تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا، کچھ کہنے لگے گا تو میں ہوں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا ذکر فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی آیات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، بلکہ یہ بات تو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہیں، قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالیٰ جہت علو میں ہے، اللہ تعالیٰ فوقیت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ آسمانوں پر ہیں، عرش پر ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ کی ہمارے ساتھ معیت وہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، یہ اللہ کی ایک لحاظ سے توہین ہے۔ اگر اللہ کو ہر جگہ ہونے کا عقیدہ رکھا جائے تو ہر جگہ میں تو غلیظ جگہ بھی آ جاتی ہیں، پلید جگہ بھی آ جاتی ہیں، واش روم اور گندی جگہ، خنزیر جہاں رہتے ہیں۔ کیا آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں؟ کیسے یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے تو یہ بات نہیں فرمائی۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہونے سے یہ ثابت کرنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، یہ تو قرآن نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہیں، ورنہ اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہر رات، حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات اترتے ہیں، اللہ کا نزول ہوتا ہے ہر رات آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا آپ کو پتہ ہے اس آسمان کا نام ہے جو پہلا آسمان ہے۔ پہلا آسمان اوپر ہے، تو پہلے آسمان پر ہر رات آخری تہائی حصے میں اللہ کا نزول ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو پہلے آسمان پر ہر رات اللہ کے نزول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نزول میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پہلے آسمان سے اوپر ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، تو ہر رات وہاں فوقیت سے، علو سے، عرش سے اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، سب سے بلند جہت میں ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور پھر وہاں سے اللہ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس کی بھی تفصیلات میں نہیں جاتے، اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں غلط بات نہ ہو جائے، اللہ کے بارے میں لا علمی میں بات نہ ہو جائے، اللہ پہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے ہم اسی پر رہتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں،
نزول ہمیشہ اوپر سے نیچے ہوتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے اوپر ہے، اور کہاں ہیں؟ عرش کے اوپر ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو اتنے سارے دلائل ہیں۔ تو جہاں بھی قرآن کریم میں معیت ہے، اس معیت سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، اس سے یہ مراد لینا اللہ ہر جگہ ہیں یا اللہ ہر شخص کے اندر ہیں، حلول کیے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر ہونے کو اور ہمارے ساتھ ہونے کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ ایک ہی آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں، اور اسی آیت میں ذکر اللہ تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، جیسے سلف صالحین نے کہا۔ سلف صالحین سے یہی ثابت ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں اکٹھی بھی کر دی ہے۔ یہ آیت کریمہ دیکھیں سورہ حدید کی، سورہ حدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ مستوی ہونے کا مطلب علماء لغت کے ہاں صحیح بخاری کے اندر ابو العالیہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں استوا کا مطلب بلند ہونا ہوتا ہے۔ پھر اللہ عرش پہ بلند ہو گئے، عرش پہ مستوی ہو گئے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ جانتے ہیں ہر چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے۔ وما ینزل من السماء، اور ہر وہ چیز جو آسمان سے اترتی ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان میں چڑھتی ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم جہاں بھی ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ بات فرمائی کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا، زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، زمین سے جو چیز نکلتی ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، جو چیز آسمان سے اترتی ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، جو چیز آسمان پہ چڑھتی ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے صفت علم کا اور صفت معیت کا ذکر فرمایا، اور انسان جہاں بھی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا اللہ عرش پہ مستوی ہوئے، تو اس سے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ اپنی صفات اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ منافق لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وہ سرگوشیاں کہ نہیں راضی ہوتا اللہ باتوں سے، جن باتوں سے اللہ راضی نہیں ہے وہ دین اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں، تو وہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں ساتھ سے کیا پتہ لگا؟ اللہ اپنی صفت علم کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، سننے دیکھنے کے اعتبار سے، پکڑ کرنے کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے گھیرے ہوئے۔ اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ ان کے تمام اعمال کو جانتا بھی ہے، سرگوشیوں کو، خلاف اسلام باتوں کو، اور اللہ ان کی کسی وقت پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ آگے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم، ہاں تم، ہؤلاء وہ لوگ ہو اے مسلمانوں، جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ پیچھے آپ کو پتہ ہے ہم قصہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک منافقین میں سے ایک شخص نے کسی مسلمان کی زیرہ چرا لی۔ جب تحقیقات ہوئیں اور وہ پکڑے جانے لگے تو انہوں نے وہ زیرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی، تاکہ اس یہودی کے یہودی ہونے کی وجہ سے اس پر الزام لگے اور زیادہ تحقیقات نہ ہوں۔
تو وہ یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ زیرہ میں نے نہیں چرائی، یہ تو فلاں شخص نے چرا کر میرے گھر میں پھینک دی ہے۔ تو منافق شخص تھا، مسلمانوں میں ہی اس کا یعنی ظاہراً، تو اب وہ اس کے ساتھ اس کے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ ایک قبیلے والے جتھا بن کے آ جاتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا ساتھی صحیح ہے کہ غلط ہے، انہوں نے حمایت کرنی ہے اپنے قبیلے والوں کی، تو اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے دیگر اس جیسے لوگ بھی اس کے ساتھ آ گئے کہ جی یہ تو اس یہودی نے چرایا ہے، ہم نے تو نہیں چرایا۔ تو اب انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی چرب زبانی کے ساتھ، اور پھر منافق تو پھر بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں اور بڑی چرب زبانی سے بات کرتے ہیں، بڑی خوبصورت انداز سے بنا کر بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ آپ کو دنیا میں اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو جو اس کے دل میں ہے، بار بار کہتا ہے جی میرے دل میں کتنا ایمان ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، بار بار اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ سب سے بدترین جھگڑالو ہے۔ تو انہوں نے جب اس قسم کی جب انہوں نے باتیں کیں چکنی چپڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلط فہمی ہو گئی اور صحابہ کرام کو بھی۔ تو اللہ نے پھر دیکھیے غلطی ہو جاتی ہے مسلمانوں سے، اور غلط فہمی نبی کو بھی ہو سکتی ہے۔ کل تفصیل سے میں نے بات کی کہ اجتہادی طور پر نبی کو بھی بطور بشر غلطی لگ سکتی ہے، لیکن نبی کا اور امتی کا فرق یہ ہے کہ اگر نبی کو غلط فہمی ہو تو نبی کی لازماً اصلاح ہو جاتی ہے، نبی کو اس غلط فہمی پر باقی نہیں رہنے دیا جاتا۔ کسی امتی سے کسی مسلمان سے غلطی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی غلطی کی اصلاح کر دی جائے، ممکن ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنی غلطی پر برقرار رہے ایک مسلمان، اور اسے سمجھ نہ آئے کہ میں صحیح موقف پر ہوں کہ غلط موقف پر ہوں۔ لیکن نبی کا اور امتی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی بھی بشری طور پر، نبی بھی بشر ہوتے ہیں، تو نبی بھی بشری طور پر ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس غلطی پر برقرار نہیں رہتے۔ اگر نبی کوئی فیصلہ کر دے، اگر اللہ کی طرف سے اصلاح نہ آئے تو نبی کا فیصلہ وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اصلاح نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خاموشی وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے تقریر ہوتی ہے، اور اگر اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہو تو اللہ کی طرف سے اصلاح آ جاتی ہے تو وہ وحی بن جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی اگر اس کو غلط فہمی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں اصلاح کر دی اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ خائن لوگ ہیں، اصل گناہ گار یہ منافق لوگ ہیں، وہ یہودی، وہ ہے یہودی ٹھیک ہے لیکن یہ چوری اس نے نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیانت کرنے والوں کی طرف سے طرفداری نہیں کرنی، آپ کو خیانت کرنے والوں کا طرفدار نہیں بننا چاہیے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ اے نبی آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے جھگڑا، آپ ان کے طرفدار نہ بنیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلط فہمی میں، اور مسلمان بھی وہ انہوں نے سمجھا ان کی چرب زبانی کی وجہ سے کہ شاید وہ صحیح ہیں اور یہ یہودی غلط ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، یہاں غلطی ان کی تھی۔ اور میں نے کل آپ کو حدیث بیان کی تھی، دوبارہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی اختلاف ہو دو لوگوں میں، کوئی شخص اپنی بات زیادہ چرب زبانی کے ساتھ پیش کرے
تو اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اگر نبی کو لگے کہ وہ صحیح ہے، نبی اس کے حق میں فیصلہ کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف میرے فیصلے کی وجہ سے اگر ایک چیز اس کی نہیں ہے تو وہ اس کی نہیں بن جائے گی، اس کو وہ چیز نہیں لینی چاہیے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تختصمون الیہ، تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، وانما انا بشر، اور سوائے اس کے کہ نہیں میں تو ایک انسان ہوں، مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، شاید کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی حجت کو زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرے دوسرے کے مقابلے میں۔ فانما اقضی بینکما علی نحو ما اسمع، میں تو جو تم سے دلائل سنتا ہوں میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ دیکھیے کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی کہ یہ حق پر ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، کبھی نبی کو اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ اصل میں دیکھیے اگر نبی ہمیشہ وحی کی روشنی میں فیصلہ کرتے تو پھر اجتہاد کر کے اور لوگوں کی باتیں سن کر پھر فیصلہ کیسے ہوتا، اس معاملے میں امت کی تربیت کیسے ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حق بیان کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں سن کر فیصلہ کریں۔ اور جب آپ لوگوں کی باتیں سنتے تھے تو آپ بشر تھے، تو آپ کو کئی دفعہ لوگوں کی باتیں سننے کی وجہ سے آپ کو کسی کی دلیل، کسی کی کوئی بندہ بات زیادہ اچھی بنا کر کرتا ہے، کوئی بندہ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ اگلا بندہ اس کی بات سے متاثر ہو جاتا ہے حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو سننے کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور ممکن ہے مجھ سے سننے میں غلطی ہو جائے۔ فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا، دونوں فریقین کو پتہ ہوتا ہے کون حق ہے کون باطل ہے۔ فرمایا اگر میں فیصلہ کر دوں کسی کے لیے اس کے بھائی کے حق سے کچھ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے لیے غلط فیصلہ کر دوں، تمہارے دلائل اور حجتیں سننے کے بعد کسی کی ظاہری حجت مجھے زیادہ پسند آئے اور میں اس کی حجت پیش کرنے کے انداز سے متاثر ہو کر اس کے بھائی کا حق اس کو دے دوں، فإنما أقطع له قطعة من النار، میں اس کو آگ کا یہ ٹکڑا دے رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کو میں بشر ہونے کی وجہ سے اس کے بھائی کا حصہ اسے میں دے بیٹھوں تو کوئی وہ حصہ لے نہ، میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی۔ اگر وہ لے گا اس کو تو وہ آگ کا حصہ لے گا، وہ آگ کا ٹکڑا لے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی تھی فیصلہ کرنے میں، لیکن میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امتی کے فرق یہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے اکثر آپ کے فیصلے ٹھیک ہوتے تھے، کبھی آپ کے فیصلوں میں کوئی غلط فہمی ہوتی، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی جیسے اس حدیث میں ذکر ہے، تو آپ کو اس غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا، فوراً اس کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ تو جیسے یہاں ہوا تو لیکن کوئی اور شخص، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی، بڑے سے بڑا قاضی بھی کئی دفعہ فیصلہ کرے دونوں فریقین کی دلائل سن کر، تو کئی دفعہ اسے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو قاضی کے فیصلے سے بھی اگر قاضی بشر ہونے کی وجہ سے اس کی نیت خراب نہ بھی ہو، وہ دلائل کی بنا پر یا کسی کی چرب زبانی کی بنا پر کسی کے حق میں غلط فیصلہ کر دے، دوسرے فریق کا حق اس کو دے دے، تو قاضی کے فیصلے سے بھی اس کے حق میں وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی۔ جب نبی کے فیصلے سے وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی تو قاضی کے فیصلے سے وہ چیز اس کے حق میں کیسے جائز ہوگی؟ اور قاضی کے فیصلہ کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کا فیصلہ غلط ہے کہ نہیں۔ نبی کے فیصلے میں تو کوئی غلط فہمی ہو تو اللہ کی طرف سے اصلاح آ جاتی ہے، امتی کے فیصلے میں تو ضروری نہیں اللہ کی طرف سے اصلاح آئے کہ نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں وضاحت کر دی کہ یہاں وہ منافق لوگ وہ غلطی پر تھے اور وہ جو یہودی تھا اس نے چوری نہیں کی تھی۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم وہ لوگ ہو تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے، وہ جو میں نے بتایا کہ وہ بنی ظفر یا بنی عبیرک وہ جو منافق لوگ تھے، تو اے مسلمانوں تم دنیا میں ان کی طرف سے تم جھگڑا کر رہے ہو، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں
قیامت کے دن امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کے اوپر وکیل، وکالت کرنے والا قیامت کے دن. قیامت کے دن تو کوئی ان کی وکالت نہیں کر سکے گا. قیامت کے دن تو کوئی ان کی طرف سے جھگڑا نہیں کر سکے گا، کیونکہ قیامت کے دن تو بالمقابل اللہ ہوں گے، کیونکہ یہ غلط ہیں. تو یہودی نے چوری نہیں کی، چوری تو انہوں نے کی ہے، اب یہ یہودی پر ڈال رہے ہیں، تو تمہیں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے صرف ان کی چکنی چپٹی باتوں کی وجہ سے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص عمل کرے برا، او یظلم نفسه، یا ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے مسلمانوں کہ تم نے ان کی حمایت کر دی، بنی ظفر یا ان لوگوں کی غلط، تو کسی بندے سے بھی غلطی ہو جائے، ظلم ہو جائے اپنے آپ پر، اللہ سے استغفار کر لے، اللہ معاف کر دے گا. تم بھی استغفار کر لو. یا یہ جنہوں نے چوری کی ہے ان کو سزا تو ملے گی، یہ توبہ استغفار کر لیں، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ تو شرک بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان کا بھی گناہ معاف کر دیں گے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، یہ ایسی آیت ہے جو بہت امید دلاتی ہے. ایک انسان سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، اگر انسان اپنی زندگی کے اندر موت سے پہلے توبہ کر لے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے. انسان کو کبھی بھی اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک انسان دنیا زمین و آسمان گناہوں کا بھرا ہوا، زمین و آسمان کے درمیان خلا، اگر اس کے اتنے گناہ ہوں، اگر اللہ سے وہ استغفار کرے تو اللہ اس کے اتنے زیادہ گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ آیت ہمیں امید دلاتی ہے، یہ آیت ہمیں مایوسی سے دور کرتی ہے. انسان کو کبھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے. اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایسی آیت ہے جو بہت زیادہ امید دلاتی ہے مسلمانوں کو، اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتی ہے، اللہ کتنے رحیم و کریم ہے، کتنے غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ کی مغفرت اور رحمت اس کے لیے ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو کمائے گا کوئی گناہ سوائے اس کے کہ نہیں وہ کمائے گا اس کو اپنے نفس کے خلاف. کوئی بندہ دنیا کے اندر گناہ کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو بندہ گناہ کرے گا اس کا نقصان دوسرے کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اسی کی ذات کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کمائے گناہ، خطیئۃً غلطی، او اثمًا یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ الزام لگا دے اس کا، بریئا کسی بری شخص پر، کسی بے گناہ شخص پر، فقد احتمل، پس تحقیق اس نے اٹھایا، بہتان و اسم مبینہ، اور بہت واضح گناہ. اگر ایک بندہ گناہ کرے، ایک بندہ غلطی کرے، دیکھیے غلطی ہو جاتی ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ جب پھنسنے لگے تو اپنی غلطی دوسرے پر جڑ دیں. غلطی کرنا یہ غلطی تھی، اب اس کا حل یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا، اعتراف کر لیتا. پہلے غلطی کی، پھر اس غلطی کا الزام کسی بے گناہ شخص پہ لگا دیا، تو ڈبل غلطی ہو گئی، کتنا بڑا گناہ ہو گیا. تو جو کمائے غلطی یا گناہ پھر الزام لگا دے اس کا، بریئن کسی بے گناہ شخص پر، جیسے انہوں نے کیا، ان منافقین نے، وہ یہود پر الزام لگا دیا. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینہ، پس تحقیق اس نے بہتان باندھا ہے. یہ تو بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. وہ اثما مبینہ، اور بہت واضح گناہ. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، البتہ ارادہ کیا تھا ان میں سے ایک جماعت نے، ان یضلوک، یہ کہ وہ آپ کو پھسلا لیں، وہ آپ کو بہکا دیں.
اللہ کا آپ پر فضل ہے اور اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا. آپ کو جو غلط فہمی ہو گئی تھی اللہ نے اس کی آپ کو وحی سے بتا دیا. آپ اس یہودی پر فرد جرم عائد کرنے لگے تھے, اس کو سزا دینے لگے تھے, اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ غلط کون ہے, گناہ گار کون ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے اپنے نبی پر, اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نبی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے باقی نہیں رہنے دیتے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر, لیکن نبیوں کا خاصہ ہے. یہ چیز کسی امتی کو حاصل نہیں ہوتی. امتی اپنی غلطی پر رہ سکتا ہے مرتے دم تک, لیکن نبی سے غلط فہمی ہو جائے تو نبی کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور یہ اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ پر اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ایک جماعت نے ارادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو پھسلا لے, آپ کو بہکا دے. کون سی جماعت؟ یہ جو وہ اس شخص کے ساتھی تھے, وہ شخص اور اس کے ساتھی جنہوں نے چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے آپ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی, مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. اگر اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ آخر تک ان کے ساتھ رہتے اور یہودی اس پر جو ہے اس کو غلط سزا مل جاتی. وما یضلون الا انفسهم, اور نہیں وہ بہکا رہے مگر اپنے آپ کو. انہوں نے کوشش کی کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیں, غلط طریقے سے آپ کو بہکا لیں, آپ کو پھسلا لیں. وہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, وہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے. یہ یعنی انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے, جب بھی غلطی کرتا ہے, چاہے ظاہراً دنیا میں وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر, الٹے سیدھے ہیلے بہانے کر اس سے بچنے کی بھی کوشش کرے, بچ بھی جائے, وہ کہ میں نے دوسرے کا نقصان کیا, وہ دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا, اصل میں انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے. اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے. تو اصل نقصان تو اس کا ہوتا ہے جس نے وہ غلطی کی ہے. اور کئی دفعہ دنیا میں بھی انسان اپنی ہی چال میں خود آ جاتا ہے. اگر دنیا میں نہ بھی آئے, دنیا میں کوئی شخص دوسرے کو الزام دے کر, دوسرے پہ جھوٹا الزام لگا کر اگر بچ بھی جائے بالفرض, نبی کا معاملہ ہو تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. صحیح بات, اگر نبی نہ ہو تو کئی دفعہ ایک شخص اپنی غلطی دوسرے پہ تھوپ کر, کئی دفعہ دنیا میں حق واضح بھی نہیں ہوتا, دنیا میں کسی شخص کو غلط الزام لگ جاتا ہے, اور کئی دفعہ وہ غلط الزام کے نتیجے میں وہ اس کو سزا مل جاتی ہے, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو نقصان اصل میں وہ غلطی کرنے والا اپنا کر رہا ہے. جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے خلاف گمراہ ہوتا ہے. ومن ضل فإنما يضل عليها, کوئی بندہ دوسرے کا نقصان نہیں کرتا, اپنا نقصان کرتا ہے. وما يضرونك من شيء, اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. انہوں نے کوشش کی آپ کو پھسلانے کی, اللہ نے مدد کر دی, اس کا نقصان وہ نہیں تھا, آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ نبی کا جو خاصہ ہے کہ اللہ نبی کو غلط فہمی پر باقی نہیں رہنے دیتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب بھی اور حکمت بھی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ اللہ نے اپنا دوسرا احسان, دوسرا فضل, دوسری رحمت جو اللہ کی نبی پر ہے. بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, انبیاء کرام علیہم السلام پر فضل اور رحمتیں ہیں. ایک فضل اللہ نے یہ بتایا کہ لوگ اگر ارادہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پھسلائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ ارادہ کامیاب نہیں ہونے دیتے, اللہ آپ کو بچا لیتے ہیں, جیسے اللہ نے یہاں بچایا. اور اللہ کا آپ پر اور بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا کہ آپ غلط فہمی پر باقی نہیں رہتے, اللہ نے آپ پر یہ بھی احسان کیا, اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری اور اللہ نے آپ پر حکمت بھی اتاری, سنت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ نہ قرآن جانتے تھے, نہ آپ کو ایمان کا پتہ تھا. آپ کو نہیں پتہ تھا کہ میں نبی بنوں گا, آپ کو نہیں پتہ تھا کہ قرآن کیا ہے, ایمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر وحی کی ہے اپنے حکم سے. آپ نہیں جانتے تھے نبی بننے سے پہلے
کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ تھا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو امید نہیں تھی نبی بننے سے پہلے کہ آپ پر کتاب اترے گی، آپ کو نہیں امید تھی، آپ کو نہیں پتہ تھا نبی بننے سے پہلے کہ آپ نبی بنیں گے اور آپ پر کتاب اترے گی، آپ کو نبی بننے سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو نہیں امید تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ وہی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری، اللہ کا دوسرا فضل، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، حکمت یعنی سنت اتاری، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے اور نبی کو ہر چیز کا ازل سے ابد تک ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری، حکمت بھی اتاری، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ ایک وقت تھا کہ آپ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو ایک وقت تھا جب آپ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے آپ کو بتایا، اس کا مطلب آپ عالم الغیب تو نہ ہوئے۔ عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت جانتا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کبھی جانے کبھی نہ جانے۔ پھر ایک وقت تھا آپ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو جب آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو آپ کو نہیں پتہ تھا، جب اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ کو پتہ لگ گیا۔ کیا پتہ لگا؟ جو اللہ نے بتایا، جتنا اللہ نے سکھایا اتنا پتہ لگا، ساری باتوں کا نہیں پتہ لگ گیا۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ساری باتوں کا پتہ ہو، اور عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت ہر بات کا پتہ ہو، جس سے کوئی ایک چیز بھی مخفی نہ ہو، کبھی بھی کوئی چیز مخفی نہ ہو۔ ایک وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا، آپ کو یہ بھی امید نہیں تھی آپ پر کتاب اتاری جائے گی، قرآن اتارا جائے گا۔ حضرت یوسف کا قصہ اترنے سے پہلے آپ کو حضرت یوسف کے قصے کا نہیں پتہ تھا، آپ غافل تھے۔ قرآن کہتا ہے نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، آپ اس سے پہلے غافل تھے اس قصے سے۔ حضرت نوح اور دیگر قوموں کے قصہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر اتار رہے ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، جو ہم نے آپ پر یہ پرانے قصے اتارے ہیں، ان قصوں کے اتارنے سے پہلے نہ آپ ان قصوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم ان قصوں کو جانتی تھی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب صرف اور صرف زمین و آسمان میں کوئی ہستی جانتی ہے تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ علم الغیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا پتہ ہونا اور خود اپنے علم سے پتہ ہونا۔ تو آپ کو نہیں پتہ تھا، جب اللہ نے چاہا اللہ نے آپ کو بتا دیا، جتنا اللہ نے آپ کو بتایا اتنا آپ کو علم ہو گیا، جتنا اللہ نے نہیں بتایا اس کا آپ کو نہیں علم ہوا۔ اور دیکھیے نبی بننے کے بعد بھی آپ علم غیب نہیں جانتے تھے، نہ نبی بننے سے پہلے علم غیب جانتے تھے نہ نبی بننے کے بعد۔ اگر آپ علم غیب جانتے تھے تو پھر آپ یہود کے بارے میں، اس یہودی کے بارے میں کیوں فیصلہ کرنے لگے تھے؟ کیوں اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ خائنین کے طرفدار نہ بنیں؟ آپ علم غیب نہیں جانتے تھے، نبی بننے کے بعد بھی علم غیب نہیں جانتے تھے، آپ کو اتنا ہی پتہ تھا جتنا اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جتنا اللہ نے آپ کو سکھایا آپ کو اتنا پتہ تھا، جتنا اللہ نے فرشتوں کو سکھایا فرشتوں کو اتنا پتہ تھا۔ فرشتوں کو اللہ نے بہت کچھ سکھا رکھا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ آدم کی ضرورت نہیں ہے، ہم زیادہ تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ چلو آدم کو کچھ نام سکھا دیے، فرمایا فرشتوں سے تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، تو فرشتوں کو سمجھ آ گئی ہماری غلطی ہے، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبیوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ نے سکھایا ہو۔ اگر اللہ نبیوں کو، جب اللہ نبی کو نبی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بہت سے یعنی کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو ہر بات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر ہر بات کا پتہ لگ جاتا ہے تو حضرت عائشہ کی برات کا شروع میں پتہ کیوں نہیں لگا؟ اگر ہر بات کا پتہ لگ جاتا ہے تو یہاں یہودی کی برات کا شروع میں کیوں نہیں پتہ لگا؟ اگر ہر بات کا پتہ لگ جاتا ہے تو وہ جو 70 صحابہ آپ نے بھیج دیے تھے جن کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شروع میں کیوں نہیں پتہ لگا؟ تو اتنی واضح قرآن کی باتیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ قرآن صراحت سے کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نہ آسمان میں کوئی غیب جانتا ہے نہ زمین میں کوئی غیب جانتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔
اور اللہ نے آپ سے کہلوایا کیونکہ آپ کے بارے میں شک ہو سکتا تھا کسی کو. اللہ کے بعد امت میں سب سے بلند مقام آپ کا ہے لوگوں میں. تو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. لیکن لوگ پھر بھی غلو کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی غیب بھی جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی نورانی مخلوق ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کے خزانے ہیں آپ کے پاس، آپ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں. کوئی بات صحیح نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اتنا سکھایا جتنا اللہ نے بتانا تھا، اس سے زیادہ اللہ نے نہیں سکھایا، اور آپ اس سے عالم الغیب نہیں بن گئے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیریں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ آتی، کوئی مصیبت نہ آتی. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، اللہ کہتے ہیں آپ غیب نہیں جانتے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. اللہ کے بھی خلاف، نبی کے بھی خلاف. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ. اللہ نے آپ پر یہ بھی فضل کیا، اللہ نے اصلاح کر دی. اللہ نبیوں کی اصلاح کر دیتے ہیں. اللہ نے آپ پر یہ بھی فضل کیا، اللہ نے آپ کو کتاب اور حکمت سکھائی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.